السلام علیکم ناظرین، دنیا میں بہت سارے خزانے پائے جاتے ہیں اور ہر شخص خزانے کی تلاش میں رہتا ہے۔ میری اور آپ کی معصوم خواہش یہی ہوتی ہے کہ کہیں پہ جناب ہم گڑھا کھودیں اور اس گڑھے کے اندر سے ایک خزانہ نکل آئے، ایک تھیلی نکل آئے، اور وہ ایسی تھیلی ہو جو پیسوں سے اور روپوں سے بھری ہوئی ہو، اور ہم جناب اس سے حاصل کرنے کے بعد امیر ترین بندے اس دنیا کے بن جائیں، اور ہمارے پاس سکون بھی ہو، خوشی بھی ہو، دولت ہو، تو سب کچھ ہمارے پاس آ جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سے پھر گاڑی آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، سارا کچھ، ساری خواہشات ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ خزانہ جس کی تلاش میں ہم ہیں، ہمیں کیوں کر فری مل جائے گا، کیوں ہمیں فری یہ دنیا دے دے گی، یا ایسا کون وہ پاگل شخص ہوگا جس نے صرف ہمارے لیے کہیں ایک ایسی جگہ پہ خزانہ چھپایا ہوا ہوگا جہاں سے ہمیں جناب وہ ملے گا اور ہم تلاش کر کے کہیں گے کہ ہم امیر ترین بندے بن گئے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کا خزانہ اس دنیا میں کہیں بھی کسی نے نہیں چھپایا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو ملنا ہے، لیکن ہاں، ایک قسم کا خزانہ اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، آپ کے اندر اور میرے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اسی خزانے کی تلاش میں آج یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور 7 ایسے آپ کو طریقے بتاؤں گا، 7 ایسی ٹپس دوں گا جو میں نے ڈیفرنٹ سورسز سے اکٹھے کیے ہیں، جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ جناب اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے کو، اور وہ کس قسم کا خزانہ ہے، یہ آپ کو جاننے میں بہت ہیلپ ملے گی، بہت مدد ملے گی۔ اور یہ 7 سٹیپ آپ نے سننے بھی ہیں، دیکھنے بھی ہیں، ٹرائی کرنے ہیں اپنے آپ سے، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خزانہ رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا ہوا ہے۔ اس دنیا میں ہم ویسے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جناب زمین کھولیں گے تو جناب اندر سے کوئی سونے کی اینٹ نکل آئے گی، سونے کا پتھر نکل آئے گا، ہم بڑے امیر ترین بن جائیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح کا خزانہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے لیے پہلی چیز جو آپ نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے یا ایک فہرست بنانی ہے، اور اس فہرست میں سب سے پہلے آپ نے یہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے یا کون سا ایسا ایک کام ہے جس پہ آپ کی تعریف کی گئی ہو۔ اب تک آپ نے اتنی لائف گزاری ہوگی، اس لائف میں یقیناً آپ کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص نے تعریف ضرور کی ہوگی۔ جس طرح جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جناب جب فرسٹ ٹائم کالم لکھا تھا تو ایک مفتی صاحب کو میں نے وہ کالم بھیجا، وہ تحریر بھیجی، تو مفتی صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ایک دن بہت بڑے لکھاری بنو گے، تمہاری یہ لکھی ہوئی تحریر دنیا پڑھے گی۔ مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن اسی کہی ہوئی لائن نے آج مجھے ایک اچھا کالم نگار بنا دیا ہے۔ تو بالکل ناظرین، آپ نے بھی وہ فہرست بنانی ہے، وہ چیز دیکھنی ہے، وہ جملہ ڈھونڈنا ہے جس پہ آپ کی تعریف کی گئی ہو، وہ کام ڈھونڈنا ہے جس پہ آپ کی تعریف کی گئی ہو، یا زندگی میں اب تک جو بھی آپ نے کام کیا ہے اس میں جہاں جہاں پہ آپ کی تعریف کی گئی ہو وہ فہرست آپ نے جناب بنا لینی ہے۔ یہ خزانے کو تلاش کرنے کا پہلا قدم ہے جو آپ بھرو گے۔ دوسرا جو قدم آپ نے بھرنا ہے، یا دوسری جو فہرست بنانی ہے، وہ ان کاموں کی آپ نے بنانی ہے جن کو کرتے ہوئے آپ کبھی تھکتے نہیں ہو۔ ناظرین، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام اس دنیا میں کرتے ہیں جن میں ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ ایون کبھی کبھی تو ہم دن بھر کام کرتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہی یا جس کی طرف جاتے ہی ہم ساری اپنی تھکاوٹ بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایسے کام تلاش کرنے جن میں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ خزانہ کہاں سے اور کیسے آئے گا۔ یہ 2 سٹیپ ہو گئے۔ تیسرا سٹیپ آپ نے جو بھرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان خوابوں کی فہرست بنانی ہے، ان خیالات کی فہرست بنانی ہے، یا ان چیزوں کی فہرست بنانی ہے جن کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ سوچتے ہو۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ آپ نے خواب تو دیکھے ہوں گے، لیکن شاید کبھی آپ نے خوابوں کی تکمیل کے لیے ان خوابوں کو لکھا نہیں ہوگا، یا دیکھا نہیں ہوگا کہ آپ کو کس قسم کے خواب آتے ہیں، کس قسم کے خیالات آتے ہیں، اور کس قسم کی سوچ اور دماغ آپ کو کس طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے فہرست بنانی ہے۔ یہ تیسرا قدم ہوگا
آپ کو اپنے ہی اندر اس خزانے کی تلاش کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا ہے. وہ سونے کی اینٹ، وہ سونے کا پتھر، وہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ ہے، یقین کریں جب آپ اس کو تلاش کرو گے. اس کے بعد جو سٹیپ آتا ہے، جو کہ چوتھا سٹیپ ہوگا، چوتھا سٹیپ ناظرین یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے، اس چیز کو تلاش کرنا ہے جس کو مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا مصلے کے اوپر آپ کو رونا آ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی تو ایسی چیز، کچھ نہ کچھ تو ایسا آپ اپنے رب سے مانگتے ہوگے جس کو مانگتے ہوئے آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہوں گی. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ چیز ڈھونڈیں جس پہ آپ جب دعا کرنے کی طرف جاتے ہو تو آپ کو رونا آ جاتا ہے، آپ کے آنسو نہیں رکتے، ایک دم سے آپ کے آنسو آ جاتے ہیں. ایسی چیزوں کو، ایسے کاموں کو تلاش کریں، اس چیز کو اسپیشلی تلاش کریں جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یا آپ کو رونا آ جاتا ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز ناظرین، آپ نے ایک سوال کرنا ہے خود سے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے یا میرا ایک اور جنم ہو تو میں کس قسم کا کام کرنا چاہوں گا. وہ کام آپ نے تلاش کرنا ہے، یا وہ کس قسم کی چیز ہوگی، کون سی چیز ہوگی جس کو میں سب سے پہلے اپناؤں گا اگر میرا دوبارہ جنم ہو گیا تو. یہ 5 سٹیپ ہو گئے. 6واں سٹیپ آپ نے جناب یہ ڈھونڈنا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر حیات تو ہوں، میں کس نام سے جینا چاہتا ہوں، کون سی سروس اپنے آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، کس طریقے سے پیسے کمانا چاہتا ہوں، کون سی چیز ہے جو میری نیچر کے ساتھ، میری فطرت کے ساتھ میچ کرتی ہے، کون سی وہ چیز ہے جس کو میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے اس دنیا میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس دنیا میں ایک نام بنانا چاہتا ہوں، ایک مقام بنانا چاہتا ہوں. یہ کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور ایسی چیز ملے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے ہیلپ فل چیزیں ہیں، یہ پتہ نہیں سر کیا ہمیں بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ ان چیزوں کو تلاش کرتے کرتے، یہ بھی 6 سٹیپ میں نے بتائے ہیں، 7واں سٹیپ بھی آپ کو بتانا ہے، تو جب یہ ساری چیزیں آپ تلاش کر کے آئیں گے تو آپ کو آٹومیٹیکلی محسوس ہو جائے گا کہ وہ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی چیز، جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کو علامہ محمد اقبال نے خود ہی کہا تھا اور جس کے بارے میں ان کا شعر بھی تھا کہ اگر آپ اپنی خودی کو بلند کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے خود پوچھے گا کہ آپ کی رضا کیا ہے. یہ میں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، شعر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. تو 7واں جو ناظرین سٹیپ ہے جس سے آپ کو اپنے اندر کا چھپا ہوا خزانہ مل پائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی فہرست بنانی ہے جن میں بیٹھ کے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، جن لوگوں میں آپ بیٹھنا چاہتے ہو، جن لوگوں کی نیچر اپنانا چاہتے ہو، جن لوگوں کو آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہو. اب مثلا میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کو میں نے دیکھا ہو، اس سے امپریس ہوا ہوں، ہو سکتا ہے ہیئر سٹائل سے کسی سے امپریس ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی چال ڈھال سے میں امپریس ہوا ہوں اور میں کہوں کہ جناب اس قسم کی چیز مجھے ملنی چاہیے، ان لوگوں کی کمیونٹی میں مجھے جا کے رہنا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی، اور یہ سب سے عام چیز یہ اینڈ پہ میں نے اسی لیے رکھی ہے کہ کمیونٹی، انسان اپنی کمیونٹی سے جانا جاتا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے جانا جاتا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نیچر کس قسم کی ہے. کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا کہ آپ کن لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہو، تو پھر آپ کو اپنی نیچر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی وہ ایک چھپی ہوئی ایسی چیز ہے جس کو کرتے ہوئے نہ تو میں تھکوں گا، جس کو کرتے ہوئے میری نیچر، میرا دل، میرا من، میری روح میرا ساتھ دے گی اور میں پرسکون طریقے سے آگے بڑھتا جاؤں گا. ناظرین، یہ 7 ایسی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ نے اپنے اندر ایک خزانے کو تلاش کرنا ہے، آپ کو باہر کوئی چیز نہیں ملے گی. اور اگر یہ 7 سٹیپ بھر کے آپ نے اپنے اندر اپنے من کو تلاش کر لیا، اپنی اس چیز کو تلاش کر لیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، تو پھر کم وقت میں، کم محنت میں آپ بہت امیر ہو سکتے ہو، بہت دولت مند ہو سکتے ہو، اور سب سے بڑھ کے آپ عظمت کو چھو سکتے ہو، وہ عظمت جو دنیا میں آپ کو مشہور کرے گی. اس امید کے ساتھ کہ یہ 7 سٹیپ جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے، سمجھیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انڈرسٹینڈ کریں گے بلکہ اپنے دوستوں تک، بھائیوں تک شیئر بھی کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. اللہ نگہبان.